قبائلی علاقے کے لوگ کشمیر میں لڑنے گئے، انہوں نے شہادتیں دی کشمیر میں. پھر 1965 کی جب جنگ ہوئی تو قبائلی علاقے کے لوگ آ کے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو جب امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو قبائلی علاقے میں بھیجا جا رہا تھا، میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہم بہت بڑا اپنے قبائلی علاقے پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، اپنی فوج پہ بھی ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں، اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں پہ بھی ظلم کرنے جا رہے ہیں. اور قبائلی علاقے کے لوگوں نے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں جانتا ہوں کس طرح کا ظلم ہوا، کس طرح وہ بیچارے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. جو بھی قبائلی علاقے کی روایتوں کو جانتا ہے اس کو پتا تھا کہ کتنا مشکل تھا اپنی فیملیز کو، اپنی خواتین کو لے کے نقل مکانی کرنا. میں جانتا ہوں کس مشکلات سے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ گزرے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ میں جو دکانیں گئیں، جو گھر تباہ ہوئے، جو مویشی اور مال ضائع ہوا، جو قبائلی علاقے کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ کبھی بھی کسی کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ قبائلی علاقے میں گئے نہیں ہیں. تو میں آج آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے میں پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کاروبار بھی چلیں، جو آپ کو نقصان ہوا وہ ہم آپ کا نقصان بھی پورا کریں. جو نوجوان بے روزگار ہوئے، گھر بے روزگار ہوئے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئیں تاکہ آپ کو روزگار ملے. نوجوانوں کے لیے سستے قرضے لے کے آئیں تاکہ سستے قرضے، بلکہ سود کے بغیر قرضے نوجوانوں کو ملیں تاکہ اپنے کاروبار چلا سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ انشاءاللہ ہم ذمہ داری پورے کریں گے. میں آپ کو باقاعدہ بھی اور چیزیں بتاؤں گا جو کہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں اس خیبر ایجنسی میں، اس علاقے میں. لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی حکومت کو کہا ہے کہ جو تورخم کا جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہے، کیونکہ یہاں لوگوں کا روزگار ہے، کاروبار. جب بارڈر بند ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو. تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کو کہا ہے کہ پوری طرح ہم سہولتیں پیدا کریں تورخم بارڈر کے اوپر تاکہ آسانی ہو لوگوں کو، 24 گھنٹے وہ کھلا رہے. اور آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں افغانستان پہ. پچھلی باری میں نے افغانستان کو اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا کہ وہاں الیکشن کروانے سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ لے آؤ. بڑا غصہ ہوا لوگوں کو، وہاں برا بلا کہا گیا مجھے. افغانستان کے لوگوں میری بات سنو غور سے. افغانستان کے لوگ ٹی وی کے ذریعے آپ میری بات سنیں گے. یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے. جس طرح کی تباہی 40 سال سے افغانستان میں ہو رہی ہے،
یہ چھوڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں انسان کے ناطے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ افغانستان کے لوگوں کو امن دے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ 1977 میں جب پاکستان میں الیکشن ہوا اور جو اپوزیشن تھی اس نے الیکشن نہیں مانا، ہوا انتشار کے نتیجے میں مارشل لا لگا، تو ہم ایک بھائی اپنے تجربے سے دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سے افغانستان میں امن حاصل کرنا ہے تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسی انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں جن کو وہ نیوٹرل امپائر سمجھے، تاکہ اس کا جو نتیجہ مانے۔ اگر الیکشن کے بعد نتیجہ نہ مانا تو پھر یہی انتشار شروع ہو جائے گا اور نقصان تو افغانستان کے لوگوں کو ہوگا اور تکلیف ہمیں بھی پاکستان میں ہوگی، کیونکہ ہم آپ کا خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں۔ اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو یہ سارا قبائلی علاقے کے لوگ، افغانستان کے لوگ، سب کا فائدہ ہے۔ تجارت ہوگی، آگے تک سینٹرل ایشیا تک تجارت ہوگی، خوشحالی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس لیے میں افغانستان کے لوگوں، افغانستان کی حکومت آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ نے نہیں لینا تو نہ لیں، لیکن یہ مداخلت تو نہیں ہے آپ کو، یہ تو مشورہ ہے آپ کے لیے۔ میں بھی اچھا جی، اب پروجیکٹس جو آپ کو میں پروجیکٹس اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ جبا ڈیم انشاءاللہ ہم پوری طرح بنائیں گے اس سارے علاقے میں پانی کے لیے۔ 10 لاکھ لوگوں کو اس سے پینے کا پانی ملے گا۔ دوسری 12 ڈیم انشاءاللہ وہ بنائیں گے جس سے کاشتکاری بھی بڑھ جائے گی، اور تقریباً کتنا 17,000 ہیکٹر زمین کاشت کے لیے آ جائے گی، لوگوں کو پانی بھی ملے گا۔ وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے پورا کریں گے۔ پھر ایک شلمان واٹر سپلائی ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کا پورا کریں گے۔ پھر 12 بائی پاس، وہ بھی انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا کہ وہ ہم بنائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ میں یہ اس لیے یہ آج آپ نے سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ساری وہ چیزیں اناؤنس کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ جو میرے لیے مشکل ہے میں کوشش کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کروں گا۔ بجلی کی اور گیس کی آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ پوری طرح آپ کو سپلائی ملے، کوشش کروں گا۔ اچھا، پھر ایک منٹ آرام سے ابھی اور بتانے لگا ہوں آپ کو۔ ایک پورے قبائلی علاقے کا ڈیولپمنٹ پیکج جو ساری جماعتوں نے مان چکی ہیں، سارے صوبوں نے اپنا شیئر دیں گی اس کے اندر NFC میں سے۔ ہماری ہر سال 100 ارب روپیہ قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوگا اگلے 10 سال تک۔ آپ نے اس کے اوپر اتنی کم تالی بجائی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ 100 ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ اندازہ ہے؟ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں نیچے سے نوجوانوں نے کہا کہ یونیورسٹی چاہیے۔
میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ قبائلی علاقے کے نوجوان یونیورسٹی اور 3G 4G مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا بڑا روشن مستقبل ہے. اچھا اب ذرا آپ نے میرے سے 2-3 باتیں ذرا بڑے پرامن سکون سے سننی ہے. اب میں نے محمود خان سے کہا ہے کہ ہماری نوجوان قبائلی علاقے کی آبادی کے لیے سب سے ایک تو پڑھائی کے لیے پورا ہم نے زور لگانا ہے کیونکہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں زیادہ بنانی ہے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے قبائلی علاقے میں اس کو ہم انشاءاللہ لے کے آئیں. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو تب کوئی بھی نہ پختونخوا سے کوئی کھلاڑی آتا تھا نہ کوئی پاکستان میں قبائلی علاقے سے کھلاڑی آتا تھا. آج تقریباً ساری پاکستان کی جتنی بھی فرسٹ کلاس ٹیمز ہیں سب میں پختونخوا سے لوگ ہیں, سب سے نوجوان ہیں. تو انشاءاللہ ان سارے قبائلی علاقے میں اب ہم سپورٹس کی گراؤنڈیں بھی بنائیں گے تاکہ آپ کو موقع ملے اوپر آنے کا. لیکن میں صرف آپ سے اب ایک چیز چاہتا ہوں, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اپنے سب سے مشکل, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل معاشی مرحلہ ہے وہ آج ہے. کبھی بھی اتنے مشکل ملک کے حالات نہیں تھے. اور وہ کیوں نہیں تھے؟ جب ہمیں حکومت ملی, میں یہ لوگوں کو اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ جب انشاءاللہ ہمارے 5 سال پورے ہوں گے تو آپ ہمارا موازنہ کریں گے جو باقی 2 حکومتیں ہمارے سے پہلے رہی ہیں. تو جب 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ 6,000 ارب روپیہ. ماشاءاللہ بہت اچھے. جب پیپلز پارٹی وزیر اعظم عمران خان جمرود میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی پی کی حکومت آئی تو پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپے تھا. وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو تب کوئی بھی پختونخوا نہ ہی قبائلی علاقے سے کھلاڑی آتا تھا. پڑھائی کے لیے پورا زور لگانا ہے, کھیلوں کے میدان ادھر قبائلی علاقوں میں زیادہ بنانے ہیں. نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے. مجھے خوشی ہے نوجوانوں نے کہا ہمیں یونیورسٹی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی. جب ڈیم پوری طرح بنائیں گے, 12 ڈیم وہ بنائیں گے جس سے کاشتکاری بڑھ جائے گی. اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں ایسی اینٹم حکومت سے الیکشن کروائیں کہ ان کا نتیجہ مانے. آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ مناظر ہیں جمرود کے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے, سنیں ذرا ابھی میں یہ بات دیکھیں نوجوانوں, جب ایک قوم کے نوجوانوں میں شعور آ جائے نا وہ قوم کو اوپر لے جاتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں تو آپ اس قوم کا حصہ ہوں گے. جیسے جیسے یہ قوم ایک عظیم قوم بنتی جائے گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم شروع کدھر سے کر رہے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی پاکستان کو ایک عظیم قوم بننے میں. تو پھر
तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। 15,000 अरब से वो कर्जा किधर लेके गए? शाबाश, 30,000। सोचें कि 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब और इनके 10 सालों में 6,000 से 30,000 अरब पे कर्जा गया। अब हमारी जब हुकूमत आई तो हमें दिन का, हर रोज का जो हम इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद दे रहे हैं, 6.5 अरब रुपया दिन का। तो जब एक मुल्क का ये हाल हो तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं कि क्या करना चाहिए। एक मुल्क क्या करता है, ये समझें कि ये आपका घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़ गए, आमदनी कम खर्चे ज्यादा, कर्जे चढ़ गए। अब वो जो जिसने कर्जा दिया वो घर आ रहा है पैसे मांगने के लिए, आपने खर्चे भी पूरे करने हैं, आपने कर्जे की किस्तें भी देनी है, जो कि हमें हर रोज हर साल जो हमें कर्जों की किस्तें देनी पड़ती हैं वो तकरीबन 2,000 अरब रुपया है। और पाकिस्तान का जो पूरा टैक्स इकट्ठा होता है वो 4,500 अरब रुपया है। तो उसमें से 2,000 अरब तो कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। तो एक घर जब वो कर्जेदार पैसा मांगने आता है तो उसने कर्जे भी किस्तें भी देनी है, उसने घर भी चलाना है, उसने चीजें सौदा भी खरीदना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो वो घर क्या करता है? वो घर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है और खर्चे कम करता है, खर्चे कम करता है, आमदनी बढ़ाता है। और आमदनी कैसे बढ़ाता है? कर्जा लेके दुकान लगा लेता है, कर्जा लेके फैक्ट्री लगा लेता है, कर्जा लेके कोई टैक्सी चला लेता है। वो पैसे बनाने के लिए कर्जा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी आमदनी आती है तो वो कर्जा वापस कर देता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर से आज पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है, हम अपनी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, आमदनी बढ़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खर्चे कम करे जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो मुश्किल मरहला है, ये आज मैं आपके सामने कहता हूं कि थोड़ी देर के बाद, चंद महीनों के बाद इंशाल्लाह में से निकल जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, कल जलसा होता है, आप तो सारे खुद आए हैं ना, वहां जलसे के ऊपर 200, 500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। अच्छा वो आ गए, अब बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। देखो आसिफ जरदारी, मेरी एक बात सुन लो, धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। जब आप अवाम की बात करते हैं तो 4.5 महीने तक आप डी चौक में धरना दे सकते हैं, लेकिन जब आप अपना इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ेगा। और मैं आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि 1 हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। 1 हफ्ता,
وہ اس لیے آپ نہیں گزار سکتے آصف زرداری اور بلاول، کیونکہ جو لیڈر پرچی دکھا کے کہے جی کہ مجھے میری بیوی یا وہ بیٹا کہ میری ماں یہ پرچی میں کہہ دیا کہ آپ نے پارٹی وراثت میں آپ کو مل گئی ہے، وہ لیڈر نہیں بن سکتے۔ لیڈر سٹرگل کر کے بنتا ہے، جدوجہد کر کے لیڈر بنتا ہے، لیڈر مار کھا کے بچتا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، اور میں یہ آپ کو ایک دوسرا بھی ایک آدمی ملین مین مارچ کی بات کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، وہ ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ ملین مین مارچ کر رہا ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان، میں ذرا آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے؟ الیکشن میں وکٹ اڑ گئی، الیکشن کے اندر کلین بولڈ ہو گئے۔ اب یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نوجوانوں جب آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے، جب میں بھی کھیلتا تھا چھوٹا ہوتے، تو جب کوئی سارا دن فیلڈنگ کرتا رہے، پھر جب بیٹنگ آئے تو پہلی گیند پہ بولڈ ہو جائے، تو وہ کئی دفعہ جو روندو ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے اچھا جی میں وکٹیں پکڑ کے بھاگ جاتا تھا کہ جی میں خود کھیلوں گا، تمہیں کھیلنے دوں گا۔ تو فضل الرحمان کا وہ حال ہے، وہ 12th مین بنے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میچ ہی کسی طرح گمنٹ گرا دوں تاکہ میری باری پھر سے آ جائے۔ مولانا صاحب آپ کی باری نہیں آنے لگی، زرداری صاحب آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی، لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں۔ اور ادھر اور بھی کھلاڑی ہیں وہاں لاہور میں، ان ساروں نے، اب میں سنیں ذرا، یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، یہ پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو گیا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ آپ نے 5 سال حکومت کر کے پاکستان کا قرضہ دگنا سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہمیں 7 مہینے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضہ آپ نے ملک پہ چڑھایا ہے وہ ہم اتار دیں، ہم وہ 7 مہینے میں وہ کام کر دیں جو آپ 5 سال میں اس ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 7 مہینے میں یہ ملک ٹھیک کر دیں؟ یہ ملک ہم ٹھیک کریں گے، لیکن ہم یہ ملک، سب یہ سن لو، یہ جتنے بھی لوگ ہو جنہوں نے پیسہ باہر یہاں سے لے کے گئے ہیں، ان کا پیسہ کم از کم زرداری کا جو یہ فیک اکاؤنٹس میں 100 ارب روپے سے اوپر ہے، 100 ارب روپے سے اوپر ان کے فیک اکاؤنٹس میں جے آئی ٹی میں رپورٹ آئی ہے۔ ادھر دوسرے وہ شریف خاندان، ان کا 100 ارب سے اوپر زیادہ باہر ہے۔ میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی، اور پہلے ہفتے سے شروع ہو گئے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کو این آر او دے دیں جو یہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں۔ اب سب سوچیں کہ وہ اسحاق ڈار جو ان کا فائنانس منسٹر ہے، وہ باہر بھاگا ہوا ہے اور باہر بھاگ کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک کرنی ہے۔ اس کے بچے باہر ہیں، وہ اربوں پتی، بچے اربوں پتی۔ نواز شریف کے 2 بیٹے باہر بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ 6 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے ایک بیٹا۔ ان سے پوچھو کہ پیسہ کدھر سے آئے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہروی ہیں، ہم تو جواب دے نہیں ہیں پاکستان کو۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں دونوں۔ پھر شہباز شریف، اس کا بیٹا باہر چلا گیا، اس کا داماد باہر چلا گیا، کرپشن کے کیسز۔ آپ اگر بے قصور ہیں، آ کے کیوں نہیں جواب دیتے عدالتوں کو؟ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو برطانیہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ مجھے جب انہوں نے عدالت میں طلب کیا
मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी जवाब देने की। मैं तो आज से, जब मैंने अपना क्रिकेट के जमाने में फ्लैट लिया, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। 1 साल मैंने अदालत को जवाब दिए, 60 मैंने उनको दस्तावेजात दिए, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए। मैंने तो नहीं कहा कि जी मैं जमहूरियत खतरे में है। मैं अगर एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मेरा काम है जवाब देना आवाम को। इनसे जवाब तलब करो तो जमहूरियत खतरे में है, सिंध कार्ड खेल रहे हैं, जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये सारे केस तो हमने किए ही नहीं है। वो जो इसहाक डार मुल्क से बाहर भागा है, वो तो नून लीग के टाइम पे उस भागा है। उसको तो वो नैब, जो इन्होंने ही नैब का चेयरमैन बनाया, नैब के लोग इन्होंने सिलेक्ट किए, उन्होंने इनके ऊपर केसेस किया, हमने तो नहीं किया है। तो मैं इन सारों को आज कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको इस मुल्क को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो, कौम का पैसा वापस करो, इस हमारे नौजवानों का पैसा वापस करो, जो हम इनकी तालीम और यूनिवर्सिटीज पर लगा सके, पानी देने पर लोगों को लगा सके, हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सके। वो पैसा चोरी करके अरबों रुपया बाहर ले गए हैं और उसके बाद समझते हैं कि आप थोड़े से जलसे करेंगे तो इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएगा। मैं तो आया ही इस मुल्क इक्तदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। मेरा तो मतलब ही आने का ये है। मैं आखिर में खैबर के लोगों, नौजवानों, मैं सबसे ज्यादा आखिर में जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, हम यहां खैबर और अफगानिस्तान के अंदर पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे ताकि आप सबको नौकरियां मिले, डेवलपमेंट हो। लोग आपके अंदर रुकावटें डालेंगे कि फाटा जमना हो पख्तूनख्वा के साथ, मुफाद परस्त लोग मुश्किलें डालेंगे और ये आसान नहीं है। 100 साल से ऊपर मुख्तलिफ कानून थे फाटा में और मुख्तलिफ थे पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये जो जम होगा ज़हनों में डाल लें, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और लोग कोशिश करेंगे इंतशार फैलाने की। लेकिन नौजवानों, आज आप सब आज ये फैसला करो कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है। और मैं इंशाल्लाह आपको वादा करता हूं कि अगले 10 साल हम फाटा को उठा देंगे, हम इसको डेवलप करेंगे, हम यहां तालीम लेके आएंगे, आपके अस्पताल ठीक करेंगे, आपको इंशाल्लाह नौकरियां दिलवाएंगे और इंशाल्लाह खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे आपके लिए।